کیا کر رہے ہو ارحان؟ وہ اس کے ساتھ کھینتا چلا گیا تھا۔ ہوش تو تھا جب وہ اسے حاکم بابا کے حجرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھینچا تھا۔ بے فکر ہے بھائی، جو بھی کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہتر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی دینے کی۔ عمل اپنے رشتے کو بڑے پاپا کے سامنے میں بچا بھی خود لوں گا اور منوا بھی لوں گا۔ چلیے اب اس نے کہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، کیوں کر رہے ہو ارحان؟ میں یہ نہیں چاہتا، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ کیوں کر رہا ہوں؟ میں حالت دیکھیے آپ نے اپنی، جانتا ہوں ذرا بابی آپ کی زندگی ہے، چند دن کی جدائی سے لے کے ہم پوری زندگی گزارنے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ دیکھیے میرے جڑے ہوئے ہاتھ، خود کو دو کشتیوں کا مسافر مت بنائیے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ میں عمل سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کو ہاتھ میں نہیں رکھا تھا۔ میں بھی وعدہ کر چکا ہوں سے کہ آپ کو کسی بھی دوہرے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دوسروں کی خوشی کے لیے خود کا اندر مار دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں کسی ذرا کو نہیں جانتا ارحان، انہیں ہاتھ چھڑوایا تھا۔ خدا کا خوف کرے بھائی، اتنی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر خود سے اور مجھ سے بھی جھوٹ بولے ہیں۔ انہیں افسوس سے کہا تھا، ماما اور پاپا کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں میں حلیم سے نکاح۔ انہیں بے بسی سے کہا تھا، اور آپ کی خوشی کہاں ہے؟ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری خوشی میرے نصیب میں نہیں ہے، ہوتی تو آپ تک مل جاتی۔ انہوں نے تھکے لہجے میں کہا تھا، بھائی آپ نشا کے پاس چلے جائیے، آج یا کل ہم زارا کو ڈھونڈیں گے۔ انہوں نے سجیشن دی تھی، نہیں ارحان، میں گھر سے فیصلہ کر کے آیا تھا۔ انہیں فیصلہ سنا دیا تھا اپنا۔ اچھا، مثال کے طور پر آج آپ شادی کر لیتے اور کل کو وہ مل جاتی تو تب کیا کریں گے؟ اب اس نے کھوتی نظر سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے تب تک وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی۔ وہ پھر سے بے بس ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اس لیے نا کہ عمل کے پاؤں اس گھر میں مضبوط ہو جائے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا، نہیں، میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں، جتنا میں ان بہنوں کے ساتھ برا کر چکا ہوں اس میں سے اگر 1% ان کے ساتھ اچھا کر دوں گا تو مجھے دلی سکون ملے گا۔ انہیں تھکی ہنسی کہا تھا، آپ بہت غلط کر رہے ہیں بھائی خود کے ساتھ۔ اس نے آخری بار کوشش کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں یار، میں بہت غلط کر رہا تھا خود کے ساتھ۔ یا اب چلو، تم چلو گھر میں بیٹھو، میں حاکم بابا سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، وہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ رہنما، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا، اور حاکم بابا کی طرف چل دیا تھا جو درگاہ کے ہاتھ میں کبوتروں کا دانہ ڈالے تھے، ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وقت رخصت آن پہنچا ذہان میاں، انہوں نے پلٹے بغیر جواب دیا تھا، پاپا بہت ضدی ہیں، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ دونوں جگہ سے وہ خسارہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ عمل کے حق میں کچھ نہ کچھ ایسا برا کر دیں گے کہ وہ باقی زندگی شاید سسکیوں میں ہی گزار دے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے، اس لیے نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے ایک نیک عمل کر کے اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں۔ میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ میری زیادہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی کہ وہ کسی کی جان لے بھی سکتی تھی اور جان دے بھی سکتی تھی۔ وہ شاید وہ عمل کو میرے بھروسے یہاں چھوڑ کر گئی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اور پھر وہ ارحان کی خوشی بھی ہے۔ انہیں تھکے لہجے میں کہا تھا، بہت خوب خوشی جان کر کے صراط مستقیم کی ایک اور واضح تبدیلی تم میں آئی ہے۔ اپنے سے پہلے کسی کی خوشی دیکھنا اور اسے آنے والی تکلیف سے بچانا، تم کر پاؤ گے یہ سب؟ انہوں نے مٹھی بھر کر دانہ پھر سے ڈالا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ سفر کتنا بھاری ہونے والا ہے مجھ پر، مگر میں اتنا جانتا کہ بہن کہنے میں اور بھائی بننے کے عمل میں ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج اگر نشا بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی کرتا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا تھا، محبت اس کا کیا؟ وہ اب اس کی طرف مڑے تھے۔ میں نہیں جانتا، یہ تو شاید ساری زندگی کا روگ ہے۔ اب سینے میں سلگی کا جب تک آخری وقت نہیں آتا، میں یہ سب چھوڑ کر بھاگ بھی تو نہیں سکتا۔ انہیں بے بسی سے کہا تھا، ایک کام کر سکتے، خدا پر کامل یقین رکھ کر خود کو اس کی مرضی کے تابع کر لو، وقت پر چھوڑ دو سب اور صبر کرو، کیونکہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان خبرگیر ہو اور پھر بھی بندہ بے آسرا اور بے یقین ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اس نے محض سا ہلایا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا کٹھن ہے۔ خدا تمہاری مدد کرو، تمہاری رہنمائی فرمائے، خدا حافظ۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، چلے گئے تھے۔ کاش میں کبوتر ہوتا۔ وہ کبوتری دور آسمانوں کے پار، جنگلوں میں، بیلوں میں، ندیوں میں، جھرنوں میں، درختوں پر، پھولوں پر منڈلاتے اپنے محبت کی داستان زمین والوں کو، آسمان والوں کو گٹر گو کرتے سناتے۔ پھر رات کو کسی سہانے درخت پر بنے چھوٹے سے گھونسلے میں اس کو میں اپنے پروں میں چھپا کر سلاتا، اس کے لمس کو، اس کے وجود کی خوشبو کو گھنٹوں اپنی رگوں میں اتارتا۔
دور اڑتے دو کبوتروں کے جوڑے کو اٹکیلیاں کرتے دیکھ اس کے دل نے شدت سے انسان سے جانور بننے کی خواہش کی تھی، اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ ہم انسان بھی کیا ہو بہنا، محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کبھی اپنے درجے سے ہی گر جاتے ہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے، اور کبھی خود کو اپنے درجے سے بھی آگے بڑھا لیتے ہیں۔ بات صرف جستجو کی ہوتی ہے، کوئی سنور جاتا ہے تو کوئی بگڑ جاتا ہے۔ کبوتروں کا جوڑا اب سامنے والی منڈیر پر بیٹھ کر گٹرگو کر رہا تھا۔ وہ زارا اور اذہان ہی تھے، دنیا کا من چلا خوشگوار خوبصورت جوڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس جوڑے کو دیکھ کر وہ وہیں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زارا میری بات ہوگی، طلالہ پندی اچھا لڑکا اس کی بودی کا، اور وہ ماڈل فوٹو شوٹ بھی کرتا، تم اس کے ساتھ کام کرو گی ایز اے پرسنل اسسٹنٹ، تو تمہیں اس کی سوچ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ سبحان نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ سبحان، ویسے بھی میں گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوں، جاب بھی ضروری ہے علیحہ کی مرسل کے لیے، اور پھر سو ہچے اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ زارا میرے پیسوں پر بھی حق ہے، تم لوگوں کا بھائی مانتی ہو تو میرے دیے پیسوں سے خرچ کیوں نہیں کرتی؟ انہیں ہر بار کی طرح بحث کی تھی، اور ہر بار کی طرح وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہ بے حس فضول ہے سبحان، تمہارے پیسے تمہارے فیوچر کے لیے تمہارے کام آئیں گے، ویسے بھی مدد کرنے میں اور ذمہ داری اٹھانے میں فرق ہے۔ میں تمہاری مدد تو لے سکتی ہوں، مگر تمہیں اپنی یا علیحہ کی ذمہ داری اٹھانے نہیں دوں گی، کیونکہ علیحہ میری ذمہ داری ہے، اس نے دلیل دی تھی۔ مگر زارا مجھے خوشی ہے تم اتنا سوچتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس معاملے میں کبھی بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، پھر بحث کرنے کا فائدہ؟ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تمہارے رولز ہیں نا؟ انہوں نے ہار مانی تھی۔ نشرا کا انٹرویو کیسا تھا؟ سلیکشن ہوئی اس کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زارا، اس کا پورا نام نشرا کبیر ملک ہے۔ ایک پل کو تو مجھے وہ ارحان کی بہن لگی، پھر جب انہیں اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ زمیندار فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو میری اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ سبحان نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں نہ فوبیا ہو گیا ہے اس خاندان کا، اس لیے تمہیں ہر جگہ وہی دکھتے ہیں۔ اس نے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اس خاندان کو تو کسی صورت بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، یہاں سے بھی ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اسپیشلی وہ حیات ملک۔ اس کو تحت دار پر نہ لٹکایا میں نے تو میرا نام بھی سبحان جعفری نہیں، جعفر نہیں۔ اس نے عزم سے کہا تھا۔ یہ سب تو میری وجہ سے کر رہے ہو، تو میں نے ان کو معاف کیا، تم بھی اپنی جان کی پرواہ کرو اور ان کی جان چھوڑو تو وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں کہا تھا، ان مجبور ماں باپ کے لیے کر ہوں جن کی بیٹیوں کی عزت نوچی گئی، جن کے بھائی بے موت مرے، جن کے بیٹے بے موت مرے، اور جانے جب تک اس کا اقتدار رہے گا کتنی عظمتیں داغدار ہوں گی اور کتنے خون اور بہیں گے۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ تو کیا اس حساب میں اذہان بھی شامل تھا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، مجھے لگتا ہے کہ اسے اس کے باپ نے بگاڑا ہے، بس بہت کوشش کے باوجود نہ تو میں کوئی بھی اس کے خلاف ریپ کیس ڈھونڈ پایا ہوں اور نہ ہی مرڈر، مگر میں اتنا تو جانتا ہوں وہ دودھ کا دلہا نہیں، اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا ویمپائر۔ اس نے غصے سے کہا تھا۔ اللہ کرے سبحان تمہیں اذہان کے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہ ملے، اللہ کرے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہو۔ وہ ظالم تو ہو سکتا ہے مگر خونی نہیں، زانی نہیں، اس کے دل نے شدت سے دعا دی تھی۔ کیا ہوا سبحان؟ اسے گمسم بیٹھے دیکھا پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم نے بتایا نہیں کہ نشرا سلیکٹ ہوئی یا نہیں؟ ان نے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہو گئے ہزار، اور جو فرسٹ پروجیکٹ اسے ملا ہے اس پر اسے میرے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ سبحان نے بیزار سے لہجے میں کہا تھا۔ تو اس میں اتنا بیزار ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، وہ لائق سمجھدار ہے، تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس کو بھی تم سے۔ اس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نو ڈاؤٹ اس میں یہ ساری کوالٹیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی جذباتی لڑکی ہے، جبکہ اس فیلڈ میں اسے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو وہ سیکھ لے گی، ایک دم سے تو انسان کچھ نہیں سیکھتا، کام کرے گی تو تجربہ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہوپ فار بیسٹ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور تم دونوں کی چوائسیز بھی بہت ملتی ہے، کیا ارادہ ہے پھر؟ زارا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ میری لائف میں شادی کی کوئی اہمیت نہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہر تکلیف کو اکیلے جیلتا آیا ہوں، تو اب بھی جی لوں گا، اب بھی مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ ضروری نہیں سبحان ہر شادی کا انجام سیپریشن ہو، انکل آنٹی کی تو ہمیشہ سے ہی نہیں بنی تھی، تو پھر انہوں نے بہتر فیصلہ کیا الگ ہونے کا، بجائے اس کے کہ گارڈ کو روز میدان جنگ بناتے۔ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ میرا کیا قصور تھا اس میں؟ ان دونوں کی نہیں بنی، وہ الگ ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے بارے میں سوچا، تو میں کہاں تھا ان دونوں کی زندگیوں میں؟ میری خوشی، میری ضرورت کہاں تھی؟ میری خواہش تھی میں ان دونوں کو ہمیشہ صادق، ہماری فیملی مکمل ہو،
مگر ان کے لیے اپنی خواہش علیحدگی سب ضروری تھا۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا اور زہرا کی نظر نے پشت بوجھل اس کی پشت اوجھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ میں چاہتی صبح ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں جو تمہاری زندگی کی ہر محرومی کو مٹا دے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے، اپنے چاہ سے۔ زہرا نے دل سے دعا کی تھی۔ ہم سب اپنی جگہ اپنے کسی نہ کسی سمجھوتے سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، زندہ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان سمجھوتوں کے ساتھ آگے بڑھنا بھی۔ مگر پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم ان سمجھوتوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں کہ پھر کسی کو پانے کی جستجو رہتی ہے، نہ کسی کو کھو دینے کا ملال۔ اس صبر کی وہ آخری حد ہوتی ہے جہاں پر انسانیت اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ سبحان بھی ایسی ہی سچویشن کا شکار تھا۔ اسے صبر آ گیا تھا اپنی زندگی کی اس محرومی پر۔ اذہان کیوں ماں کو ستاتے بچے کیا ہے تمہارے دل میں، کیوں جان ہلکان کرتے ہو؟ میرے پچھلے 2 دن سے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکی میں۔ تاشا بیگم اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گھر آ گئے تھے، بغیر کسی سے بات کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اذہان نے بہت کوشش کی تھی سمجھانے کی، مگر وہ کسی طور پہ بھی نہیں مان رہا تھا۔ ماما آ تو گیا ہوں آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے، اب اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی، یہ کیا مجنوں جیسا حال بنایا ہوا ہے؟ کل تک تو تم بہت خوش تھے، اس شادی سے حریم کے ساتھ تھے، پھر اب کیا ہوا؟ 4 دن کی محبت نے تمہیں اتنا کمزور بنا دیا۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تھا۔ آپ بھول گئے ماما، کل تک بھی میں صرف اور صرف آپ کی خواہش ہے، آپ کی خوشی میں خوش تھا، آج بھی میں صرف آپ سب کی خوشی کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں خود میں چاہ کا بھی ہمت نہیں پیدا کر رہا اس رشتے کے لیے، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان نے نکال دو اس کو دل سے، اور صرف حریم کو سوچ۔ انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کاش ماما جتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں یہ اتنا آسان ہوتا، کسی کو پسند کرنا یا بلا دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، صرف ایک یہی تو جذبہ ہے اس میں ہم بے احتیاط ہیں، بے بس ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، اسے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی اس کی ماں اس کا دکھ نہیں سمجھ رہی۔ وہ اس محبت کے بامر میں اتنی مرتبہ پھنس چکا تھا کہ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، خود اس کی محبت بھی نہیں کہ اس کا ساتھ ہوتا تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا۔ یہ دنیا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بے بسی بھی تمہاری خود کی خریدی ہوئی، تم ایک دل رکھنے کے لیے دوسرا دل توڑ نہیں سکتے۔ بہت محبت کرتی ہے حریم تم سے، خود کو سمجھا لو۔ اگر میں نے اسے تمہارے نام سے منسوب نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری ہاتھ تمہارے باپ سے بھی لڑ جاتی، مگر میں مجبور، اپنے خاندان کی عزت مجھے بہت پیاری۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میری زندگی سے بھی پیاری ہے۔ اس کی آنکھوں میں موتی گرے تھے، وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ رو رہا تھا۔ ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ہم چاہ کر بھی اپنا دکھ نہیں چھپا سکتے۔ اذہان ایک بار حریم تمہاری زندگی میں آ گئی تو تم بھول جاؤ گے اسے، وہ تمہیں اتنا پیار اور اتنی چاہت دے گی۔ انہوں نے پھر سے سمجھایا تھا۔ ماما یہ پیار، یہ چاہت، یہ محبت ہمیں اپنے من پسند انسان سے چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ مجبوری اور سمجھوتے کے رشتوں سے۔ آپ کو اپنے خاندان کی عزت، حیات ملک کی زبان اپنے بیٹے کی زندگی سے زیادہ ضروری ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں اپنے شوق پورے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سب کچھ مکمل تو ہو جائے گا مگر آپ کے بیٹے کا دل بند ہو جائے گا، اس کے جینے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ انہیں آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان میری بات کو، ماما پلیز جائیے، مجھے اکیلا چھوڑ دے، فنکشن کے ٹائم پہنچ جاؤں گا میں، کہہ دے وہ واش روم میں گھسا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال پانی کے نمکین قطروں کو اب اس نے کوئی بھی باندھے بغیر بہنے دیا تھا۔ اس کا دل آنسو کے قطرے جمع کرتے کرتے تھک گیا تھا، وہ خود ان آنسو کے پانی کا دوک پانی میں نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سینے سے اس سارے بوجھ کو نکال کر پھینک دینا چاہتا تھا، مگر محبت کا زہر اس کے رگوں میں بجلی کی تیزی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اب تو بس اس پر عمل کی دیر تھی۔ وہ خود کو ایسا قیدی محسوس کرتا جس کو آخری وقت میں بھی کسی ضمانت، کسی فرار کی امید نہیں تھی، کہ اسے احساس ہوگا کہ اس کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، کہ اس کا دل بھی پریشان ہوا ہوگا، کہ اس کی رگوں کا خون پل بھر میں منجمد ہوا ہوگا۔ کوئی اس کو بتائے اذہان حیات ملک مر جائے گا، زیادہ ضرورت کے بغیر کوئی اس کو بتائے میری طرف کیا ہے، اس کو لے کر جاؤ، کوئی تو جاؤ میرے رب، کوئی قاصد بھیجے مجھ بے بس کی سنوائی کے لیے۔ زارا درید مر گیا، اذہان حیات ملک تم پر، اس نے لمبے لمبے سانس لیتے چیختے ہوئے کہا تھا، پھر آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارنے لگا تھا۔ نکل رہی ہوں شاپنگ مال میں ملتے آدھے گھنٹے تک۔ امل نے اسے میسج کر کے فون بیگ میں ڈالا تھا۔ بڑی ماما مجھے شاپنگ مال جانا تھا، میری ایک ڈریس کی جولی رہ گئی، وہ لینے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا تھا۔ بیٹا میں کیسے جا سکتی ہوں، میں نے گھر پر
ارینجمنٹس دیکھنے، حلیم کی چیزیں بھی منگوانی، تم ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ اوکے بڑی ماما، میں بس 1 گھنٹے تک آتی ہوں۔ وہ ان کو بائے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ پرفیکٹ، یہاں تک تو سب اچھے سے ہو گیا۔ عمل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا کہ کہاں گئے ہیں حیات ملک جو ڈرائنگ روم میں آ رہے تھے۔ عمل کو جاتا دیکھا تو تاشا بیگم سے پوچھا وہ شاپنگ مال گئے، اس کے کسی ڈریس کی جولی رہ گئی وہیں لینے گئے ہیں۔ ایک تو آج کل کی لڑکیاں ان کی شاپنگ اینڈ ٹائم پر بھی ختم نہیں ہوتی، کاش میری نشا یہاں ہوتی تو اس کی الگ ہی رونق ہوتی تھی، مگر ایک وہ اور ایک اس کے ایگزامس۔ انہوں نے سر دباتے ہوئے کہا تھا وہ آ جائے گی تو ہم گرینڈ پارٹی آرگنائز کریں گے۔ پھر سے کہتے وہ باہر ڈال کے تو بڑھ گئے تھے۔ عمل کو کون لے کر گیا؟ حیات ملک نے حق نواز کو آواز دے کر پوچھا تھا۔ مراد ملک صاحب، حق نواز نے بتایا تھا۔ ہیلو مراد، کہاں ہو تم؟ ملک نے مراد کو فون کر کے پوچھا تھا۔ ملک صاحب، میں مونا شاپنگ مال ہوں، چھوٹی بی بی کو لے کر آئے ہوں، کوئی حکم؟ ملک جی، مراد نے ادب سے کہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ ہیلو، وہ مونا شاپنگ مال ہے، کسی بھی طرح ان کی ویڈیو مجھے بھیجو جس میں ان کی باتوں کی آواز بھی کلیئر آئے۔ لڑکی کی تصویر میں تمہیں بھیج چکا ہوں، ہو جائے گا نا؟ انہوں نے یقین دہانی چاہی تھی۔ جی ملک صاحب، ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ انہیں کہتے فون بند کیا تھا تو عمل بی بی تمہاری الٹی گنتی شروع ہوئی۔ میں تمہیں اپنی پارٹی اور اپنی کلاس میں ایسا بہو انٹروڈیوس کرواؤں گا، امپاسبل، ناٹ کا ٹاٹ کا ٹکڑا حمل میں تم جیسی شکلیں جھونپڑیوں میں رہنے کے قابل۔ نفرت سے کہتے انہوں نے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ کہاں رہ گئے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ عمل سنان کیا دیکھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تم ٹھیک ہو عمل؟ تمہیں پتہ ہے کتنے دن بعد دیکھ رہا ہوں میں تمہیں۔ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پریشان لہجے میں کہا تھا میں ٹھیک ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ نہ لے، بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے آئی ہوں۔ عمل نے پریشان لہجے میں کہا تھا کوئی نہیں دیکھتا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے جوس لانے کو کہا تھا۔ بولو سنان، کیا کرنا ہے؟ میں اس رشتے سے جلد از جلد چھٹکارا چاہتی ہوں، آپ پلیز کچھ ایسا کرو کہ ہم جلدی ایک ہو جائیں۔ اس نے منت کی تھی۔ سر جوس۔ ویٹر نے جوس کے گلاس رکھتے بالز کے بعد چھوٹا سا کیمرہ بھی رکھا تھا، ان کی نظر سے بچا کر اور چلا گیا تھا۔ میری جان کیوں پریشان ہو رہی؟ تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں یہاں۔ میرے پاس فل پروف پلان ہے، تم بس کل کسی بھی طرح فرنٹ گیٹ پر آ جانا۔ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سنان پلیز، میں اب مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا تھا بس آج کے دن کی تو بات ہے، کل تم میرے پاس ہوگی اور پھر ہم اپنی ایک الگ دنیا بنائیں گے۔ تو بس کسی بھی طرح ان پیپرز پر سائن کروا لینا۔ ہاں تھے کسی بھی طرح کر کے سنان نے پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ عمل نے پکڑنے سے بھی پہلے پوچھا تھا۔ ڈائیورس پیپر ہے تمہارے اور ارحان کے، اس نے بتایا تھا، اور عمل کے ایک پل میں ہاتھ لرزے تھے۔ کروا لو گی نا سائن؟ سنان نے اس کے لرزتے ہاتھ دے کر پوچھا تھا۔ ہاں کروا لوں گی، ڈونٹ وری۔ اس نے پیپرز پکڑتے ہوئے کہا تھا تو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ اس نے خوش کن لہجے میں کہا تھا اوکے میں چلتی، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے مجھے۔ عمل نے پیپرز بیگ میں رکھتے ہوئے کہا تو گھر جا کر کال کرنا مجھے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اوکے بائے۔ وہ کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمل کتنی بولی ہو نا تم، مجھے تمہارا فیوچر دیکھ کر ہی برا لگ رہا ہے۔ سنان نے دل میں سوچا تھا، ہونٹوں پر مکرانہ ہنسی سجائے اپنے موبائل والٹ گاڑی کی کیز اٹھاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور دونوں کے جانے کی تسلی ہونے کے بعد کسی نے بڑی مہارت سے وہ چھوٹا سا مائک کیمرہ اٹھایا تھا۔ ہیلو ملک صاحب، کام ہو گیا، میں ویڈیو سینڈ کر ہوں آپ کو۔ اس بندے نے حیات ملک کو کال کر کے کہا تھا شاباش فوراً بھیجو۔ کہتے انہوں نے کال کر کے تھی وہ ڈرائنگ روم کے بڑے تھے۔ سامنے ارحان لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مگن تھا۔ کبیر ملک بھی فون پر بزی تھے اور تاشا بیگم حلیم کے کپڑے پیک کروانے میں مصروف تھی۔ وہ بھی جا کر صوفے پر ٹک گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ فون اٹھا کر میسج اوپن کیا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ شروع ہو گئی تھی اور شریر مسکحلی صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ یہ عمل کہاں ہے؟ انہوں نے کبیر ملک سے پوچھا تھا۔ بابی بتا رہی تھی اس کی کوئی چیز رہ گئی تھی، وہ لینے کی۔ السلام علیکم۔ اتنی دیر میں عمل نے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے سب کو سلام کیا تھا۔ ہاں لیے تم، ہو گیا سامان پورا؟ تاشا بیگم بھی اس کی طرف آ رہی تھی تو اس کو دیکھ کر اس سے پوچھا جی بڑی ماما کہتے وہ اپنے روم میں جانے کے لیے بڑھتی تھی۔ سنو لڑکی، یہ سب میرے گھر پر نہیں چلے گا۔ حیات ملک نے اس کے پلٹے ہی داڑتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب؟ عمل کی ایک دم سے سیٹی گم ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بڑے پاپا؟ اب ارحان لیپ ٹاپ میز پر رکھ ان کی طرف پلٹا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے موبائل کی اسکرین پر ویڈیو آن کرتے ہوئے سب کو دکھائی دی۔ باری باری عمل کے چہرے کا رنگ ایک دم فاق ہوا تھا۔ حادثہ
جاؤ بلا کر لاؤ اس کے بھائی کو، وہ بھی تو کرتوت دیکھے اس کے جس کے لیے وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا پھر قربانیاں دیتا، پھر کہاں تھا کہ گندے خون کی پیداوار ہے یہ لڑکی، نسلی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر باہر نہیں منہ مارتی۔ انہوں نے دم سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور عمل کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے، یہ ڈائیورس پیپر ہے، تمہیں کسی بھی طرح سائن کروا لینا، میری جان فکر کیوں کرتی ہو؟ ارحان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی تو غصے سے اپنی بیوی کے ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے کر اس کے رگے تنی تھی۔ اتنا مان بخشنے کے باوجود اس کا بھروسہ توڑ گیا تھا، اس کے گھر والوں کے سامنے اسے اور اس کی محبت کو ذلیل کر گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کس بات کا شور مچا رہے ہیں آپ سب؟ اذہان ملازمہ کے کہنے پر نیچے آیا تھا۔ لو تم بھی دیکھو اپنی پارسا اور شری بہن کے کرتوت، ابھی تو صرف ایک بار منظر عام پر آیا، پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ انہوں نے پھر سے نفرت سے کہتا موبائل اذہان کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے اذہان نے نفرت میں سہلایا تھا، عمل نے کیا یہ بیوقوفی کر لیے؟ اس نے سوتے پر ارحان کی طرف دیکھا تھا جو لال انگار آنکھیں لیے عمل کو دیکھ رہا تھا اور وہ بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کبیر ملک اور تاشا بیگم کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا، کچھ بولنے کے قابل تو وہ رہے ہی نہیں تھے۔ نہیں ہے نا کسی کے پاس کچھ بھی بولنے کو؟ میں تو شروع دن سے کہہ رہا تھا یہ لڑکی فراڈ ہے، اس کا نکالو میرے گھر سے باہر۔ ارحان ابھی کے ابھی طلاق دو اسے، انہوں نے عمل کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا تھا جو اپنی چوری پکڑے جانے پر رو رہی تھی۔ بڑے پاپا طلاق؟ ارحان نے زیر لب کہا تھا۔ ہاں طلاق، فارغ کرو اسے، ابھی کے ابھی تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، نکالو اس گندگی کو میرے گھر سے باہر۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ پاپا بس کرے، اذہان کو غصہ آ رہا تھا، ایسے الفاظ ان کا عمل کے لیے وہ چاہتا تھا کہ سنا نے اسے ٹائپ کیا، مگر غلطی اس کی بھی تو تھی، وہ کیوں اس کی باتوں میں آئی؟ تم چپ اذہان، ارحان تم دو سے طلاق۔ انہوں نے ارحان کو متوجہ کیا تھا، طلاق مگر کیوں بڑے پاپا؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تاشا بیگم، حیات ملک، عمل، کبیر ملک صاحب نے اسے ایک دم حیران نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر جیسے ان سب کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا، مگر اذہان نے اسے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا ارحان کو آہر کرائم پارٹنر رہے ہیں۔ کیا مطلب کیوں یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش، کسی سوال کی گنجائش؟ تمہیں اتنی بے غیرت کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑا تھا۔ بڑے پاپا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میں نے ہی اسے کرنے کو کہا تھا، اصل میں وہ لڑکا کافی عرصے سے عمل کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو میں نے ہی عمل کو کہا تھا کہ اس کے خلاف ہمیں ثبوت چاہیے، تو جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو بس۔ عمل میرے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور اس بات کا تو اذہان بھائی کو بھی پتہ ہے۔ انہیں اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ہاں پاپا، بلکہ میں تھوڑی دیر تک اس کے پیچھے نکلنے والا تھا، یہ ہمارا ہی پلان تھا۔ اذہان نے ارحان کی بات کی تائید کی تھی۔ کچھ بول رہے ہو نا تم دونوں؟ حیات ملک غصے سے اگراتے ہوئے کہا تھا بالکل ہی بڑے پاپا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسے مروا دیتے مگر میں اسے اپنے طریقے سے سزا دینا چاہتا ہوں۔ ارحان نے عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو بے یقینی سے آنسو بہاتی، کبھی اذہان کو دیکھ رہی تو کبھی ارحان کو، اسے دوسروں کے آگے ذلیل ہونے سے بچا رہے تھے۔ خود اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اذہان کیا یہ ٹھیک ہے؟ کبھی ملک نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جی چاچو، وہ تو اس کے پیچھے کافی عرصے سے عمل کافی پریشان تھی اس لڑکی کی وجہ سے، مگر ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اذہان نے کبیر ملک کو تسلی دیتے ہوئے عمل کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ اس ٹائم اس کا دل تھا کہ وہ اس کی آنکھیں کھولے۔ اور بڑے پاپا پلیز، آج میں آپ سے پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ بیوی ہے میری شریک حیات، میرا لباس۔ آج میں نے آپ کے منہ سے اس کے خون کو گالی سن لی، آئندہ نہیں سنوں گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کہتے ہیں تو میں اسے لیے کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہوں اگر یہ آپ کو نہیں قبول، مگر اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ انہیں دبے دبے غصے میں کہا تھا کہیں نہیں جاؤ گے تم، اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو خود ہراس ہوئی اس لڑکی کے ہاتھوں، دیکھو ذرا کیسے پیلا رنگ ہو گیا ہے، رو رو کا ہلکان ہو رہی ہے، اسے روم میں لے کر جاؤ۔ ارحان، تاشا بیگم نے عمل کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا اور وہ خود کو گھروں میں گرتا تصور کر رہی تھی۔ پاپا آپ کو ایک ریکارڈنگ سینڈ کر ہم آپ بڑے پاپا کو سنوانا ہو خود بھی سننا۔ انہیں اپنے موبائل پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر ملک کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی، وہ عمل کا ہاتھ پکڑے رومیا تھا۔ کبیر ملک نے ریکارڈنگ آن کی تو وہ اس دن والی سنان کی اذہان کی کال کی ریکارڈنگ تھی جسے سن کر حیات ملک نے پہلو بدلا تھا، جبکہ تاشا بیگم اور کبیر ملک کو اپنی بیٹی کی سچائی پر جو تھوڑا شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اذہان نے تینوں کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ کیوں گئی تھی تم اس سے ملنے؟ اس نے عمل کا بازو کمر میں لا کر جھنجھوڑ کر چھوڑا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں سے تم ہمارے بیچ میں آئے ہو، کیوں بچایا تم نے مجھے وہاں؟ وہ چلائی تھی، تم محبت کرتے وہ نہیں،
اس نے مرچ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمل کو شوٹ کر دے، اور کون سی کسر رہ گئی تھی اسے ذلیل کروانے والی۔ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت، اس نے بہت لہجے میں کہا تھا۔ میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، جو تمہیں اس کی اصلیت پہلے نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا یہ جو محبت کا بوجھ ہے وہ کسی ریت کی طرح ڈہ جائے، مگر نہیں، تم جیسوں کے لیے اگر خود کو حلال بھی کر لو نا، تو تمہیں وہ جو دھوکہ دیتا ہے نا وہی صحیح لگے گا۔ اس نے اس کو دونوں بازو سے پکڑ کر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بہت بار چاہا کہ تمہارے ساتھ میرے رشتے کو آگے بڑھاؤں، مگر ہر بار میں نے خود کو روکا کہ نہیں، جس دن میں تمہارا دل جیت لوں گا اس دن تو میں تمہاری رضامندی سے اپناؤں گا، مگر میں غلط تھا۔ میں کبھی بھی تمہارا دل جیت نہیں سکتا، ورنہ میں اب ایسا چاہتا ہوں۔ ایک نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تم کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اپنے شوہر سے چھٹکارے کی باتیں کر رہی ہو۔ تب ہے مجھ پر جواب جو اب تک تمہیں سامنے لیے کھڑا ہوں۔ اس نے نفرت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، ایک بار ذرا مل جائے تو تمہیں طلاق دے کر اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا، مگر پہلے یہ سن لو اور اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر کے بیڈ پر رکھا تھا اور خود واش روم میں گھسا تھا، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے، اپنے غصے کو، اپنے اشتعال کو دبانے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑی تھی اور نم آنکھوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، اس کی محبت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ عمل کو خود سے محبت کرنے پر، خود پر اعتبار کرنے پر مجبور کر سکے۔ وہ جیسے جیسے ریکارڈنگ سنتی جا رہی اس کی آنکھیں برستی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ سنان ہی تو تھا۔ سر، جب آپ کا دل بڑھ جائے تو مجھے اسے دینا وہ کیا ہے نا، کہ میں نے بھی کچھ عرصہ دل لگی کی ہے سنان کے لفظ سے، یا تیر جو اس کا سینہ گال کر رہے تھے۔ اب زارا کو جان سے مار دینا، بڑا پرانا حساب ہے میرا اس کے ساتھ۔ وہ پسیوں میں گرتی جا رہی تھی، اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا فراڈ دل پر ہاتھ کے وہ خود سے بھی جان نکلتے محسوس کرتے۔ وہ شخص جس پر وہ اپنا سب کچھ وار رہی تھی، اس کی عزت کا دشمن بنا بیٹھا تھا، اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ وہ شخص جس کی محبت کا وجود کے نوک پر بھی نہیں جانتی تھی، وہ اپنا سب کچھ پر وار بیٹھا تھا۔ کیسے اسے رسوا ہونے سے بچایا تھا، کیسے اسے پروٹیکٹ کیا تھا، ہم نے اسے لڑا تھا۔ ادھان وہ واش روم سے باہر نکلا تو وہ کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی اور اسے بازو سے پکڑا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور رہنا، بہت دور۔ آئی سمجھ نفرت سے اس نے اپنا بازو چھڑواتے، اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اپنا موبائل لے کر باہر کی طرف جانا پڑا تھا۔ عمل اس کی آنکھوں سے ہو پایا تھا، روئی روئی آنکھیں، سینے میں اڑتا غصہ و اشتعال عمل کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے تو سرخرو ہو گئی تھی، وہ سنان سے بھی بچ گئی تھی، مگر وہ کسی کے لیے بہت عام ہو گئی تھی۔ اب اس نے اپنے شوہر کی محبت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ عمل، تم تیار نہیں ہو ابھی تک؟ مہمان آگے، ہمیں حال پہنچنا ہے۔ تاشا بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کو پوچھنے جہاں اس نے رو رو کر آنکھیں سجائی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ بس روئی ہی تو جا رہی تھی۔ میری جان، بس کر دو، تمہارے بڑے پاپا کو غلطی ہوئی تھی، تم دل چھوٹا مت کرو، ارحان ہے نا تمہارے ساتھ؟ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ جلدی آنا، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، چل گئی تھی۔ ارحان ہی تو نہیں ہے ساتھ، اس نے آنسو پوندے ہوئے دل میں کہا تھا، اور تیار ہونے کے کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر ڈریس چینج کر کے لائٹ سا میک اپ کر کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جولی پہنی تھی۔ جب ارحان اندر داخل ہوا، سائڈ ٹیبل پر اپنی چیزیں رکھے اور الماری میں سے کپڑے لے کر واش روم میں گھسا تھا، بغیر اس کی طرف دیکھے کچھ کہے۔ عمل نے چوٹ نظر سے دیکھا تھا اور پھر خود کو خلیے کو اورنج اور ڈارک گرین کلر کے لہنگے پر ہلکا سا میک اپ اور لائٹ سی جولی پہنے، بال کوئی وہ حسین لگ رہی تھی، اور کوئی وقت ہوتا تو ارحان اس کے صدقے والے جاتے، مگر ابھی وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ عمل نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنے والے پانی کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا تھا۔ وہ نیچے آ گئی تو ٹیبل پر ارحان بھی آ گیا تھا، وائٹ سوٹ پر گولڈن باسکٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا، ارحان بھی سست قدم چلتے سیدھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ ماشاءاللہ، تاشا بیگم نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما تھا۔ چلو سب گاڑی میں بیٹھے، بہت دیر ہوگی۔ تاشا بیگم سب کو اپنے ہمراہ لی گاڑی کی طرف بڑھی تھی، پھر سب ہاتھ پہنچے۔ پورا حال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سان کی مہندی بھی تھی اور نکاح بھی۔ ایلیٹ کلاس کی فیملیز اس فنکشن میں موجود تھی۔ ملک کی آدھی سے زیادہ سیاسی پارٹیز بھی اس فنکشن کا حصہ تھی۔ ارحان کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ گرین کلر کا لہنگا پہنے حریم بھی دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ارحان کا دل کبھی زور زور سے دھڑکتا، کبھی بالکل ساکت ہو جاتا، ہاتھوں کی ہتھیلی میں پسینہ ہے تو اس کا سینہ باریک ہو جاتا، سانس نہیں آ رہی تھی۔ چلو بھائی نکاح شروع کرتے، مولوی صاحب نکاح شروع کرے، حریم کے والد نے کہا تھا۔ بسم اللہ، مولوی صاحب نے کہتے نکاح شروع کیا تھا۔ ارحان حیات ملک، ولد حیات ملک، آپ کو حریم فاروقی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے چند آیتیں پڑھنے کے بعد ارحان سے پوچھا تھا۔ ارحان کو لگا تھا اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے باپ کو دیکھا تھا، پھر ماں کو،
چاچو کو ارحان کو اس کا جسم سینے سے شرابور ہو رہا تھا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے منہ کھولا تھا سانس لینے کے لیے۔ اذہان حیات ملک اور ولد حیات ملک کے آپ کو حلیم فاروقی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی نے جواب نہ ملنے پر دوبارہ پوچھا تھا۔ سامنے کھڑی زارا کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا، لبوں نے جنبش کی تھی، زارا سینے میں پڑا دل ایک دم ساکت ہوا تھا، مردہ آنکھیں بند ہوئی تھی اور وہ کسی لرزے ہوئے پتے کی طرح زمین بوس ہوا تھا۔ محبت الوداع سب اس کی طرف لپکے تھے، اس کا ساکت وجود اب کسی بھی حرکت سے بالاتر تھا۔ میرے رب کسی کاسد کو بے دے، میری اس تک سنوائی پہنچا دے، زارا درود۔ اذہان حیات ملک مر گیا تم پر بائی بائی، ارحان نے باہوں میں بڑھتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر ملک نے نبض ٹٹولی نفی میں سہ لایا تھا۔ تاشا بیگم نے فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ محبت نے دور کھڑی ہو کر اس ظالم دنیا کے بادشاہ کو الوداع کہا تھا۔